بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مصدر تفعیل کے حرف مقرر ماضی یافتہ نویش والمحققان گفتان کے اصل ہے تفعیل وہاں حرف مقرر بودا مثلا تحمیل در اصل تحمیل دن بود میم دغمرہ بیا بدل کردن اکثر در لغا دغمرہ برائے نفع ذکر اور حرف علت بدل میں انان چنانچہ دساہا کے اصل دساساہا بود سین آخر را باری بدل کردن۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ چل رہا ہے کہ اصل کون ہے؟ اصل کوفیوں کے نزدیک فعل اصل ہے تو مصدر اس کی فرع ہے۔ تو یہ جو زور لگایا جا رہا ہے اس پر کہ کوفیوں کا مذہب جو ہے جو اس مسئلے میں راجح ہے کہ مصدر اصل فعل اصل ہے اور مصدر اس سے مشتق ہے اور فرع ہے، یعنی ضربا ضربن سے نہیں بنا بلکہ ضربن ضربا سے بنا ہے۔ بات سمجھیے؟ اور دلیل اس پر یہ دی تھی، چل رہا تھا مسئلہ جو چل رہا ہے کہ ماضی کے جتنے حرف ہوتے ہیں مصدر کے اندر وہ سارے ہوتے ہیں، اور مصدر میں جتنے ہوتے ہیں وہ سارے ماضی میں نہیں ہوتے۔ تو پتہ چلا کہ مصدر ماضی اصل ہے، فعل مصدر فرع ہے۔ سمجھائی؟ جس پر زیادتی کی گئی وہ اصل ہوتا ہے، جو زیادتی کر کے بنا ہے وہ اصل نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ اور سارے حرف ہوتے ہیں ماضی والے، سارے حرف ہوتے ہیں کس میں؟ ماضی میں نہ، ماضی والے سارے حرف ہوتے ہیں کس میں؟ مصدر میں۔ بات مصدر کی کرنی ہے، ماضی والے۔ اب اس پر سوال جواب چل رہے ہیں، کل بھی پڑھا ہے۔ اگلا سوال توجہ کرو، وہ دیکھ حاشیے تھے۔ سوال ہے بصریوں کی طرف سے کوفیوں پر وارد ہوتا ہے کہ تمہارے مذہب پر کہ سارے حروف جو کہ فعل ماضی میں ہوتے ہیں جی وجود ان کا مصدر میں موجود ہے، لہذا مصدر فرع ماضی اصل۔ جی یہی دلیل دی ہے نا۔ حالانکہ باب تفعیل کی ماضی میں عین مقرر ہے، صرافہ عین مقرر ہے کہ کوئی نہیں، اور مصدر میں وہ تکرار کوئی نہیں ہے۔ صرافہ دو رے ہے، صرافہ مصدر ہے، تصریف ایک راہ ہے، دوسری راہ کوئی نہیں ہے کہ ہے تحمید میں ایک میم ہے، حمادہ میں او مشدد دو ہوتے ہیں، حمادہ میں تحمید میں۔ تو یہ کیسے کہتے ہو کہ جتنے حرف ماضی میں ہوتے ہیں وہ سارے ماضی کے اندر دو میمیں، حمادہ میں، مصدر میں تو ایک ہے، مصدر میں۔ تو لہٰذا یہ جو توجیہ کیا ہے کہ ماضی کے چونکہ سارے حرف مصدر میں ہوتے ہیں لہٰذا ماضی اصل ہے، مصدر فرع ہے۔ دیو جواب اس دا او کو کھانے چ پئی، اس کا جواب تو جواب تو ایک لکھے ہوتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ محققین نے یہ کہا ہے کہ تفعیل کی جو یا ہے نا مصدر کی، یہ اصل میں دوسرا حرف تھا، یہ اصل میں ماضی کا، اندے نال اکھ مچولی کر دیتی ہے۔ اے حمادہ کی جو مصدر ہے وہ ہے تحممدن۔ کیا ہے؟ پورے ہوئے کہ کو نہیں ہوئے؟ تے تصریف اصل میں ہے تصرف، سرا نہ تصرفن ہے۔ تے کرما تکریم اصل میں تک، سمجھ آ گئی ہے؟ اصل میں یوں تھا تو پھر جو دوسرا ساکن ہے نا اس کو یا سے بدلا دیا
تو تحمدن سے تحمید تے تصرفن سے ہو گیا، یہ وجہ بنی ہے۔ تو لہذا پورے ہیں کہ نہیں؟ سوال ہے تو تک دیتا جو کم ہے میں کہ حرف اصلی کو حذف کرتی ہے، اس کی جو یہاں سے بدلا دی۔ ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ کہتے کیوں نہیں ملتی؟ ملتی ہے کہ دفع ثقل کے لیے دو حرفوں میں سے ایک کو حرف علت سے بدلانے کی مثال دیتے ہیں۔ 10 ساسا ہا میں جو آخری سین ہے اس کو الف سے بدلایا، 10 سا ہا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ 10 کا پھر ہوگا کوفی ڈاڈے ہوئے کہ نہ ہوئے جی؟ آگے سمجھے اے تقریر آگے سمجھ۔ تفعیل کی مصدر میں کہ حرف مقرر ماضی کا یافتہ نم شود نہیں پایا جاتا۔ اندہ جواب کی ہے، اندہ محققین نے کہا ہے کہ تفعیل کی یا کا اصل وہی حرف مقرر تھا۔ مثال دیں دینی، مثلا تحمید اصل میں تحمدن تھا، دوسری میم کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں۔ ان سوال بھی انج بھی ہو جاندہ ہے، اکثر مضاف میں دوسرے حرف کو ثقل کے دفع کے واسطے حرف علت کے ساتھ وہ بدل کرتے رہتے ہیں۔ مثال دیو جی، جیسا کہ 10 سا ہا میں کہ اصل اس کا 10 ساسا ہا تھا، آخری سین کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں جی۔ اور تفعیل کی مصدر میں کہ حرف مقرر ماضی کا نہیں پایا جاتا، محققین کہتے ہیں یہ سوال ہو گیا جی۔ تفعیل کی یا کا اصل وہی حرف مقرر تھا، مثلا تحمید اصل میں تحمیدن تھا، میم دوسرے کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں۔ اکثر مضاف میں دوسرے حرف کو واسطے دفع فکر کے حرف علت کے ساتھ بدل کرتے رہتے ہیں، جیسے 10 سا ہا میں کہ اصل اس کا 10 ساسا ہا تھا، سین آخری کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں۔ آگے سمجھے۔ اور تفعیل کی مصدر میں کہ حرف مقرر ماضی میں نہیں پایا جاتا، محققان کہتے ہیں او کین کہہ دے تو محققین کہتے ہیں کہ یہ تفعیل کی یا کہ اصل یا کی تفعیل کا وہی حرف مقرر تھا، جیسے تحمید مثلا تحمید اصل میں تحمدن تھا، میم دوسری کو کے ساتھ بدل کرتے ہیں۔ بس ہن سوال ہے کہ کتنے لبا اکثر حرف دوسرے کو ثقل کے دفع کے واسطے حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں، جیسا کہ 10 سا ہا میں کہ اصل اس کا 10 ساسا ہا تھا، سین آخری کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں۔ اور لکھے میم نظر ہے، توجیہ دیگر بھی اس باب میں ہو سکتی ہے کہ سیب وہ کے نزدیک تفعیل کا اصل جو ہے نا وہ فعال ہے۔ کیا ہے؟ تھا۔ حرف مقرر را کو حذف کر کے اس کے عوض تا لائے، کیا لائے؟ اور عین کے بعد الف کو لہ کر دیا۔ تو یہ تفعیل اصل میں فعال تھا، پھر وہ الف کو یا سے بدلایا تو تفعیل بن گیا۔ نہیں یہ تو بہت لمبا پینڈا کر دیتا ہے، تو ہم افغانستان تو ہو کے آ گئے نا۔ ہاں جی اچھا ایک منٹ اور چنانچہ در 10 سا اور مثال دے دینی کہ کراتن، کیا؟ چونکہ اس کی جمع آتی ہے کراریت، تو پتہ چلا 2 رائیں کرات، اس میں جو را مدغم ہے اس کو یا سے بدلا کر کی رات پڑھتے ہیں، تو لہٰذا یہ حرف صحیح کو حرف علت سے بدلانے کی مثالیں موجود ہیں کلام میں، سمجھیے آپ؟ جیسا کہ عظیم قبیل است لفظ قیرات کے اصل کرات، کاف کے کسر تشدید را تھا،
سوال ہے کہ دو ریما کتنے نے؟ اس لیے کہ جمع اس کی قراریت آتی ہے، تو جمع تے تصغیر نال تے پتہ لگتا ہے میں مفرد اصل کی ہے، تو حرف تدیف، اس کے حرف تدیف کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قیراتن بن گیا، تو لہذا یہ جائز ہے بدلانا۔ جی سوال این کے گفتی با تبصرۃ و تسمیۃ و سلام و کلام مصادر تفعیل و قتال و قیتال مصدر مفاعلہ منتقل میں شود چھ دری مصادر جملہ حروف ماضی موجود نیست۔ لے لو بسری مگر لگ گئے نا کنہ دے سوال کہ جناب یہ جو آپ نے توجیہ کی ہے تفعیل کے اندر کہ یہ یا وہی مقرر ہے دوسرا اور یہ اس سے بدل گئی ہے یا، تو اب سوال ہے کہ باب تفعیل ہے نا اس کی مصدر بسارا کی آتی ہے تبصرۃن، کیا آتی ہے؟ تو اندے وچ دسو بھی وہ کیڑی یا ہے جڑی حرف اصلی کو بدلی وچ ہے ہی کوئی نہیں ہے، ایک وچ راہ کوئی نہیں ہے گی، کیا ہے؟ سمایا، کیا کتنی میمیں ہیں؟ وہ ہر باب تفعیل وچ این دو باری نہیں ہے گا، وہ اللہ بھلا کر جے کہڑے دن کچھ ہے پکڑی جے، تو مصدر آتی ہے تسمیاتن، یہ میہ والی یا تو لام کلمے والی ہے، میم مشدد دو میمیں تھی، ایک میم ہے کہ دو ہے مصدر میں، دوجی دی تھان تے کیڑی شے دسو ایتھے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی شے نہیں وچ۔ اور اسی طرح سلامہ یسلمو، سلامہ جو ماضی ہے اس کی مصدر جس طرح تسلیم آتی ہے وہاں تو توجیہ ہو جائے گی کہ یا حرف سے بدلی ہے، سلام بھی مصدر آتی ہے، سلام بھی، اب یہاں دو لام کوئی نہیں ہے۔ کلامہ کی مصدر جس طرح تکلیم آتی ہے کلام بھی آتی ہے، یہاں بھی دوسرا لام کوئی نہیں ہے، یہاں بھی کوئی نہیں ہے۔ باب مفعلہ کی مصدر قاتل یقاتل، قاتل کی مصدر مقاتلہ، وہ تو پورے شورے ہو گئے، لیکن قتال آتی ہے، کیا آتی ہے؟ قتال آتی ہے، تو قاتلہ کا جو الف تھا وہ قتال میں کوئی نہیں ہے۔ قتال آتی ہے، تو ان میں بھی حرف پورے نہیں ہے، کس کے؟ قاتلہ والے، کس کے؟ قاتلہ والے حرف پورے نہیں ہیں جی، کہ قتال میں الف کدھر چلا گیا ہے، قتال میں یا آ گئی ہے، وہ سوال جو کرنا ہے، تو لہٰذا اس کا جواب دو۔ یہ سارے ماضی مصدریں ہیں جن میں ماضی والے حرف پورے نہیں ہیں، یہ سارے ماضی والے سارے حرف، حالانکہ ان کے مدار تو یہی ہے نا بصریوں کوفیوں کا کہ ماضی میں جتنے حرف ہیں وہ سارے مصدر میں ہوتے ہیں اور یہاں کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ جو کہ تو نے کہا تبصرہ اور تسمیہ اور سلام اور کلام تفعیل کی مصادر کے ساتھ اور قتال اور قتال مفعلہ کی مصدر کے ساتھ این کے گفتی منتقض میں شود، یہ جو تو نے کہا ہے ان کے ساتھ منتقض ہو گیا، اور سمجھایا ترجمہ بین کے ساتھ یہ بات ٹوٹ گئی، کیونکہ یہ دلیل ہے کہ میں ٹوٹی، ان مصادر میں ماضی کے سارے حروف موجود نہیں ہیں۔ جواب دو کوفیو سانو تسی۔ سوال یہ کہ کہا تو نے تبصرۃ اور تسمیۃ اور سلام اور کلام تفعیل کی مصادر کے ساتھ اور قتال اور قتال مفعلہ کی مصادر کے ساتھ منتقض بھی یہ بات ٹوٹ گئی، منتقل ہو گیا، کیونکہ ان مصادر میں تمام حروف ماضی کے تمام حروف موجود نہیں ہیں۔ سوال یہ کہ کہا یہ جو کچھ کہا تو نے تبصرۃ اور تسمیۃ اور سلام اور کلام تفعیل کی مصادر کے ساتھ اور قتال اور قتال
مفاعلہ کی مصدر کے ساتھ منتقض ہو گیا ہے، کیونکہ ان مصادر میں ماضی کے سارے حروف موجود نہیں ہیں۔ جواب جواب گفتگو در اصل مصادر است کہ کلیتاً در باب باشد مصادر کلیت الوجود اعتبارا نشاید بس صبر۔ جواب کہ گفتگو جو ہے نا کوفیوں کی کہ مصدر میں ماضی والے سارے حرف ہوتے ہیں، یہ ان مصدروں کی بات ہے جو باب میں کلیاتاً آتی ہیں۔ جو مصدر قلیلۃ الوجود ہیں وہ اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔ وہ بار کے لائق نہیں۔ ایک جواب اے اگو دوجا پھر کلے کلے دی تفصیل۔ جواب گفتگو اصل مصادر میں ہے جو کہ کلیاتاً باب میں ہوتی ہیں، مصادر قلیلۃ الوجود اعتبار کے نہیں لائق، تو لہذا یہ کوئی نا کوئی ایڈی گل کو نہیں ہے کہ جی ایویں تسی ساڈے تے غصہ کر دے پے۔ مصادر میں ہے جو کہ کلیتاً باب میں ہوتی ہیں، مصادر قلیلۃ الوجود کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں قلیلۃ الوجود اعتبار کے نہ شاید نہیں لائق۔ قلیلۃ الوجود اعتبار کے نہیں لائق۔ ہاں بھائی جواب گفتگو اصل مصادر میں ہے جو کہ کلیتاً باب میں ہوتی ہیں، مصادر قلیلۃ الوجود اعتبار کے لائق نہیں، تو یہ تو تھوڑیاں جی دو چار کڈیاں جی نال کی ہویا جی اگے جی ہن تفصیل۔ کلام و کلام را اسم مصدر گفتگان ہے۔ بس اب تفصیلی جواب۔ حضرت ان میں جو آپ نے دو مثالیں دی ہیں نا سلام اور کلام، یہ مصدر نہیں ہے، مصدر تسلیم ہے، مصدر تکلیم ہے، یہ دونوں مصدر کا معنی دیتے ہیں، یہ مصدر نہیں ہے، ان کو اسم مصدر کہتے ہیں، ان کو تو اس کے ساتھ تو سوال نہ کرو، ایڈے تو ڈاڑ نہ کرو ساڈے ہوتے بسریو۔ ہاں جی کیا کہ گل آخ چبڑا جواب یہ ہے یہ تفصیلی، یہ وہ تو تھا نا اجمالی جواب کے اعتبار کے لائق نہیں تفصیلی، کہ ان میں جو دو مثالیں آپ نے دی ہیں نا سلام اور کلام، کون ان میں جو آپ نے دو مثالیں دی ہیں سلام اور کلام، یہ مصدر نہیں ہے، مصدر تسلیم ہے، مصدر تسلیم ہے، اس کا جواب دے چکے ہیں، مصدر تکلیم ہے، یہ ان کا معنی دیتے ہیں۔ معنی دیتے ہیں۔ تو جو مصدر نہ ہو مصدر کا معنی دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور سلام اور کلام کو اسم مصدر کہتے ہیں، اور سلام اور کلام کو اسم مصدر کہتے ہیں، اور سلام اور کلام کو اسم مصدر کہتے ہیں۔ وَأَصَلَ اصل وزن تفعیلۃ تفعیل بر ابردہ وَگُفْتَ تسمیت مثلا در اصل تسمیب بود یارا حذف کردہ تا در آخر ابدادن وغو بسبب رابعیت یا شدہ۔ بس اسی طرح جو آپ نے مثال دی ہے تسمیتن کی، کس کی؟ او تسمیتن، توجہ کریں ذرا، کس کی؟ تسمیتن تے تبصرتن، کون سی؟ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ اصل میں یہ تبصیر تھا، تسمیون تھا، کیا تھا؟ اور بصر یبصر تبصیرن تھا، اصل میں یہی تھا۔ تسمیتن اصل میں تسمیون تھا جی، تو یا کو حذف کیا جو دوسری میم سے بدلا ہوا ہے، اور سما میں میم سے بجے پیچھے دس کے نہیں آیا تحممتن، تو یہ بھی تھا تسممون، تو دوسری میم کو یا سے بدلا دیا، پھر یا کو حذف کر کے آخر میں تا عوض میں لے آئے تو بن گیا تسمیوتن جی۔ اب واو ساکن والا قانون جاری کریں یا واو چوتھی جگہ چلی گئی، جون سا قانون جاری کریں، واو یا بن گئی تو بن گیا تسمیتن، کیا بن گیا؟ آنا ٹھیک ہے، وہ واو مترک وہ بن گیا نا
मेवातुन क्या बन गया? तस मेवातुन। तो फिर वाव शायद होगी, साकिर नहीं हुई, वाव शायद होगी तो उसको या से बदलाया तो क्या बन गया? तस मेयातुन। तो असल में क्या है? तस्मीर असल में है तस मिम वुन। दूसरी मीम को पीछे जो तफील में पड़ा है किससे बदलाया? या से बदलाया, तो बन गया तस्मीवुन। फिर या को हज़फ करके आखिर में ता लाए, वाव शायद होगी उसको या से बदलाया तो क्या बन गया? तस मेयातुन हो गया। उलमा ने यूं फरमाया है, जेड़े पास मर्जी ले जाओ, कौन डक्कन वाला जे। और असल तफ़इलतुन का वज़न तफ़ईल निकालते हैं और कहा है, या निकाला है और कहा है कि तस्मीयतुन मसलन असल में तस्मीवुन था, और पीछे पढ़े असल में तस्मीमवुन था, तो दूसरी मीम को या से बदलाया, या को हज़फ करके ता आखिर में इवज देते हैं तो क्या बढ़ गया? तस्मेवातुन। वाव बसबब चौथी जगह होने के, और राबेयत का माना है चौथी जगह होना। राबे नाल ये ते लायद की बन गया? राबेयत चौथी जगह होना। खामिसियत सालिसियत होना। ओ मसदर दा माना उर्दू विच करी आखिर ते ना आंदा भला होवे। चलो जी, तो राबियत की वजह से क्या हो गई? या हो गई, माना करो। और असल तफ़ईलतुन का वज़न तफ़ईलुन निकालते हैं और कहते हैं कि तस्मीयतुन मसलन असल में तस्मीबुन था, या को हज़फ करते हैं, ता आखिर में इवज देते हैं, और हो बस बाबा चौथी जगह होने के या हो गई। और असल तफ़ईलतुन का वज़न तफ़ईलुन निकालते हैं और कहा है कि तस्मीयतुन मसलन असल में तस्मीवुन था, या को हज़फ करके ता आखिर में इवज देते हैं, और वाव बसबब चौथी जगह होने के या हो गई। उधर की सबर एक मिनट, ओ तलक सवाल लिखे। तस्मीवुन सवाल है, जब असल इसका तस्मीवुन है जी, तो या को तस्मीवुन वगैरह में क्यों हज़फ नमूदंद करते हैं? हज़फ क्यों करते हैं? या को हज़फ करके ता क्यों लाते हैं? क्या मजबूरी बनी है? समझ रहे हो? जवाब इसलिए कि अगर या को हज़फ ना करें तो फिर ये वाव या इकट्ठी हो गई हैं, पहली साकिन है तो वाव को या करके इदगाम करना पड़ेगा, तदाई जो या हो जाएगी, फिर या में इदगाम पाएगी। तो इस सूरत में तशदीद के सबब से किसी कल असी कलमा हौला कर दे पे, तुसी मशवरा देंदे हो मन और पार पा दो, इसलिए क्या किया? या को हज़फ कर दिया। बहरल तनसीस तफ़ील की या के हज़फ पर इस वजह से करते हैं कि मद्दा है और काबिल हरकत नहीं, हरकत की काबिलियत नहीं रखती। बस अगर या सानी को हज़फ करे इस तकदीर पर बस बिला के ताए तानीस मद्दा को मुतहर्रिक चाहिए करना पड़ेगा, तो ये ममनू है, इसलिए ये ता हज़फ करते हैं और वाव हज़फ नहीं करते जी। और जो आपने बा मुफाला की दो मसरे बताई उनमें की तालुन है। एक ये अलिफ वो का ताला वाला ही है, माजी में जब आए, माजी में तो मा कबल मफ्तू है तो का ताला, मसदर में मसला बनाए मा कबल को कसरा दिया है, तो जब कसरा आया तो अलिफ पाँव पे खड़ा नहीं रह सका, यहाँ से बदल गया। तुसी एनक ला के वेखोगे अलिफ ही है कि ए, तो लिहाजा अरफ पूरे होए कि कोई ना होए। काफ अलिफ ते लाम अगा बेशक जिन्ने ज़्यादा हो जाना, क्योंकि कानून ये सी कि मसदर में चौखे हो जाते हैं। और की तालुन में अलिफ जो कि माजी में था बस बब मा कबल के कसरे के या हो गया। ओ या जड़ी या काफ तो बाद इंदी गल का ताला में अलिफ कितने नंबर पे है?
دوسرے نمبر پہ تو اس الف کی بات ہو رہی کہ او کتھے جے وہ آندے نے آپ دیکھو یا بن گئی ہے جی. اور قتال الف جو کہ ماضی میں تھا ماں قبل کے کسرہ کے سبب یا ہو گیا. وقتال المخفف آنس پاس در جملہ. صبر. سوال ہے پھر قتال کا کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں یہ کی تال نہیں تھا اندے وچوں یا ٹھا کے تو انہوں قتال بنایا ہے لہذا سارا کچھ وچے ہے گا جی کڈی کہ نہیں عرش ہے. چلو جی. اور قتال مخفف ہے اس کا کس کا؟ کی تال کا. تو کی تال میں یا الف سے بدلی حرف پورے ہوئے لیکن نہیں جی. اور قتال مخفف ہے اس کا. اور جی. قتال مخفف ہے اس کا. پس در جملہ مصادر ہما حروف فعل حروف نہیں وہ فی قلوبہم نہیں ہوندا فی قلوبہم ہما حروف ماضی ولو تقریرا موجود ہے. لہذا دسو گو بسریو در جملہ مصادر ساری مصادر میں فعل کے سارے حروف اگرچہ تقدیرن اساں تانوں پورے کر کے دیتے نے کہ نہیں ہن نہ سوال کریا جے ساڈے تے. پس ساری مصادر میں ماضی فعل ماضی کے سارے حروف اگرچہ تقدیرن موجود ہیں کہ نہیں ہے ہمیشہ مجھے. پس تمام مصادر میں فعل ماضی کے تمام حروف اگرچہ تقدیرا موجود ہیں. پس یہ جملہ متعارض اگرچہ تقدیرن لیکن موجود ہیں. اگرچہ تقدیرن وکری گل جے تمام حروف فعل ماضی کے سارے مصادر میں موجود ہیں. اگرچہ بعض میں تقدیرن موجود ہیں لیکن سارے موجود ہیں. یہ نہیں آخنا کہ ساریاں مصدراں میں تقدیرن ہی موجود ہیں جی. جی کہ فعل بے مصدر یافتہ میں شواد مثلا لیسا و اسا. پس اگر مصدر اصل باشد وجود فرع بے وجود اصل لازم آید مصدر بے فعل نیامدہ. و بعد مصادر صبر کوفیوں کے دلائل چل رہے ہیں. کس مسئلے پر دلائل چل رہے ہیں؟ فعل اصل ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ جناب والا کلام عرب میں فعل ہے مصدر کوئی نہیں ہے. فعل مثلا لیسا فعل دی مصدر کوئی نہیں. عصا فعل ہے اس کی مصدر کوئی نہیں. تو اب اگر مصدر کو اصل مانو ہے بسریو تے پتر ہو ہے وے تے ابا اماں کوئی نہیں. اے لازم آوے دا پتر ہے تے ابا اماں کوئی نہیں ہے گا جی. جو ہے نا فعل ہے اور جس سے بننا تھا وہ کوئی نہیں ہے. تو لیکن اگر فعل کو اصل بناؤ تو اگو ضروری ہے بھی جڑا بھی بیاہ کرے پتر جمے بھی ابا اماں ہے پتر کو نہیں تو کنے لوگ نہیں ہو سکتا ہے جی. لہٰذا فعل اصل مانے تاکہ یہ خرابی لازم نہ وہ سمجھ آ گئی جی. دوسری دلیل یہ کہ فعل بغیر مصدر کے پایا جاتا ہے مثلا لیسا اور عصا. اب تبصرہ پس اگر مصدر اصل ہو تو فرع کا وجود فرع کون؟ فعل بغیر وجود اصل کے اصل کون؟ مصدر لازم آتا ہے. سمجھ آئیے جی. اور مصدر بے فعل نیامدہ اور مصدر ہو فعل کوئی نہ ہو ایسا کوئی نہیں ہے. مصدر ہو ایسا نہیں ہے. سمجھ آئیے. لہذا مصدر ہو تو فعل ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مصدر فعل سے بنی ہے اور فعل ہو مصدر کوئی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ فعل مصدر سے نہیں بنا. سمجھیے بات. ہاں جی. دوسری دلیل یہ کہ فعل بغیر مصدر کے پایا جاتا ہے مثلا لیسا اور عصا. پس اگر مصدر اصل ہے فعل کا پایا جانا بغیر حد ہو گئی یار. اگر مصدر اصل ہے مصدر اگر اصل ہے فرع کا تو فرع جواب ہے پایا جانا ہاں تو فرع کا وجود فرع کا وجود بغیر اصل کے وجود کے لازم آئے گا. لازم آئے گا. مصدر
فعل کے نہیں آتی اس پاسوں ہوئے کہ مصدر ہوئے تو فعل نہ ہوئے نہیں ہوندا فعل ہوئے تو مصدر نہ ہوئے جیسا تمہیں بخا دیتا ہے جی دلیل دوسری یہ کہ فعل بغیر مصدر کے پایا جاتا ہے، مثلا لیسا اور عصا، پس اگر مصدر اصل ہے تو فرا کا وجود بغیر اصل کے وجود کے لازم آئے گا۔ ایک گل مک گئی، اے دوجی گل مصدر بغیر فعل کے نہیں آتی۔ بعض مصادر را عقیمہ گفتہ مصادر را کے عقیمہ گفتہ ان مثلا متن و تقسیم کے عظیم ہر دو جز فاعل نہیں آمدہ، پس بودنے ای ہا این چنی مسلم نیست، چنانچہ از القاموس واضح نہیں شود۔ سوال ہے جناب، ہم مصدریں دکھاتے ہیں جن کے فعل کوئی نہیں ہے، ہم مصدریں دکھاتے ہیں جن کے فعل اس کو کہتے ہیں مصدر عقیمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مصدر عقیمہ۔ عقیمہ او مادہ جڑی بچے نہ جمے بہج ان کی آندے نے عقیمہ۔ تو ہم جو مصادر ہیں لیکن ان کے فعل مشتق نہیں ہے ان کو کہتے ہیں مصادر عقیمہ، کہ اماں ہے تو پتر کونی سو جمے، سمجھی بات؟ مثلا متن مصدر ہے، تقسیم مصدر ہے، ان سے فعل کوئی نہیں مشتق، صرف اسم فاعل آتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں آتا ہے ان سے، سمجھ آئیے جی؟ تو لہٰذا مصدریں ہیں، فعل کوئی نہیں ہے۔ یہ جو تم نے دعویٰ کیا کوفیوں کہ کوئی مصدر ایسی نہیں فعل نہ ہو، ایسی نہیں مندے اس گل نو سوال کرنا پڑا۔ سوال ہے سوال یہ ہے یہ جو تم نے کہا ہے کہ بھئی مصدر ہو فعل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اوہ آخری جملہ مصدر بے فعل نہیں آمدہ، مصدر ہو، مصدر بغیر فعل کے، مصدر ہو فعل نہ ہو، آپ نے جو کہا ہے کہ مصدر ہو فعل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ مصدر ہے تو خام خواہ اس کا فعل ہے۔ تو ہم سوال یہ ہے کہ مصادر عقیمہ بھی تو ہیں، مصادر عقیمہ بھی ہیں، عقیمہ بہج وہ مادہ جو بچے نہ جنے بہج اس کو عقیمہ کہتے ہیں۔ یہ مصدریں ہیں اور ان کے فعل نہیں ہے، صرف فاعل ہی آتا ہے۔ کون ہے وہ ہے متن اور تقسیم، یہ متن تقسیم یہ مصدریں ہیں، یہ مصدریں ہیں لیکن ان کے فعل نہیں ہیں۔ فعل کوئی نہیں آتا، صرف اسم فاعل آتا ہے۔ اس کا جواب دیا کہ جناب ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ متن اور تقسیم جو ہیں یہ مصادر عقیمہ ہیں، بلکہ قاموس کو ذرا کھول کر دیکھو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان سے کتنے فعل مشتق ہوتے ہیں، سمجھی بات؟ لہذا بھی یہ عقیمہ ہے، عقیمہ نہیں ہے۔ اور بعض مصادر کو جو کہ عقیمہ کہتے ہیں، مثلا متن اور تقسیم، کہ ان ہر دو سے سوائے فاعل کے نہیں آتا، یہ جواب ہی ہونا گو، پس ہونا ان کا این چنی اس طرح مسلم نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کہ ان سے فعل مشتق نہیں ہوتے، جیسا کہ قاموس سے واضح ہوتا ہے جی۔ اور بعض مصدر کو عقیمہ کہتے ہیں، مثلا متن اور تقسیم، کہ ان ہر دو سے سوائے فاعل کے نہیں آتا، پس ہونا ان کا پس ہونا ان کا اس طرح، یہ اس طرح نہیں، پس ہونا ان کا اس طرح، ہونا ان کا اس طرح مسلم نہیں ہے، کیونکہ قاموس سے واضح چنانچہ جیسا کہ قاموس سے واضح ہوتا ہے۔ اور دیکھو دنوں عقیمہ لغت میں اس زن کو کہتے ہیں جو کہ بچہ نہ جنے، اور اصطلاح میں عبارت ہے اس مصدر سے کہ اس سے فعل ماخوذ نہ ہوں، اس کو کہتے ہیں مصدر عقیمہ۔ ہونے دے دیکھو متن بمانا نکاح و حلت و ضرب و رفتن بروئے زمین و کشیدن و ہر چیزیں کا زمین سخت شود، یہ متن ان کے معنی ہیں۔ فعل اس کا آتا ہے و فعل آچوں کارو ماں و گفتہ میں شود ماتن الکبشو، جی ہر گاہ سفنے او شگافتہ خسیہ ہا ازاں بیروں آرند، کہ جدوں مینڈے دے خسیہ تین دا چمڑا چیر کے وچوں خسیہ تین کڈن،
اس وقت آندے نے ماتن الکبشو کہ کبش کے خوشیے کوئی نہیں نکال لیے گئے. تو یہ ماتانہ ماضی آئی کہ کوئی نہ آئی. اگے دیکھو تقسیم دفع شبہ کے از فکرہ سابق پیدا گردیدہ بھی جواب دیتا ہے. قاموس میں ہے قاسمہ یقسمہ قسمہ بمانا اس نے اس کو تقسیم کیا. اے جڑا قسمہ آیا پہ قسمہ اے کندی ماضی ہے تقسیم آئی پہ کہ کوئی نہیں آئی یعنی اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. قاسوما کاروما مقسم مکرم مصدر قسمت است اتو آ گیا کہ لہذا قسمہ جڑا ہے ماضی موجود ہے کندی تقسیم دی. اے گل سی بھی قاموس میں دیکھیں ان کے فعل موجود ہیں. آگے جی کے بسریاں بودنے معنی مصدری را مادہ برائے معانی افعال و مشتقات دلیل بر اشتقاق لفظ فعل از لفظ مصدر قرار داتا اند. ایمانا بعد تعامل در حقیقت اشتقاق لفظی ماز باطل میں گردد. حقیقت اشتقاق لفظی این است کہ در دو لفظ تناسب باشد لفظاً و معنی و لفظاً و معنی و ہر جا از لفظی اعتبار بنائے لفظ دیگر سہل باشد دوم لفظ دوم را مبنی و مشتق از لفظ اول قرار دہند. صورت سوغ اوانی و حلیج از ذهب و فضہ علیحدہ اول موجود است اولا موجود است و دران تصرف کردہ اوانی و حلیج میں سازن و حلیج میں سازن اینجا نیست کے مشتق من ہو علیحدہ اولا موجود بود و دران تصرف ٹھیک ہے بابا دران تصرف کردہ مشتق را ساختہ ان تحقق مشتق من ہوا مشتق با اعتبار وضع و استعمال در زمان واحد است. پس در دلیل اشتقاق فعل المصدر سوغ اوانی و حلی کا سوغ الاوانی والحلی عربی ذکر نمودن قیاس مال فارق است. توجہ یار اس میں ایک مثال دیا. پہلے مثال میں عرض کرتا ہوں پھر یہ دوبارہ سوم سے شروع کرتا ہوں. مثال دی ہے کہ یہ جو ٹھوس چیزیں ہیں نا ان کے اندر تو یہ قانون ہے کہ پہلے مادہ ہوتا ہے پھر اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. پہلے جس طرح کے سوغ اوانی برتن جو بنتے ہیں تو پہلے ان کا کوئی مادہ ہوتا ہے جی جتنے بھی دھاتے ہیں تب ان سے برتن بنتے ہیں. اسی طرھ یہ جو زیورات ہیں سونے چاندی کے یہ تب بنتے ہیں کہ پہلے کیا ہو سونا چاندی ہو تو اس سے بنتے ہیں. سمجھ آئیے. آگے اس کو رد کرنا ہے کہ اس پر مصدر کو قیاس کرنا کہ مصدر مادہ ہے تو اس سے اتنا کچھ آگے بن گیا ہے لہٰذا مصدر اصل ہے فعل اس کی فرع ہے. یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے. وہ آگے آ رہی ہے بات. ویسے بچوں گل دسی تک کو سمجھ آوے. توجہ کرو. تیسری دلیل یہ ہے پیچھے پڑھ چکے ہو کہ بصریان جو ہیں وہ بودن معنی مصدری را کہ معنی مصدری کا ہونا مادہ افعال اور مشتقات کے معانی کے واسطے. پیچھے پڑھا ہے کہ پورے باب کے اندر مصدر کا معنی موجود ہے. پورے باب کے اندر کہ کوئی نہیں موجود. اب معنی کا موجود ہونا اس کو دلیل بناتے ہیں کہ جس طرح معنی پورے باب میں موجود ہے اسی طرح یہ بات بھی مانو کہ فعل سارے مشتق ہیں اور مصدر مشتق منہ ہے. یہ دلیل دی تھی پیچھے بصریوں کی آئی تھی جی. سمجھی گل. اچھا یہ معنی کر لیں جی. تیسری دلیل یہ کہ بصریان معنی مصدری کے مادہ ہونے کو افعال اور مشتقات کے معنی کے واسطے
دلیل قرار دیتے ہیں کس پر؟ فعل کے لفظ کے اشتقاق پر مصدر کے لفظ سے. لفظ کے اشتقاق کا مصدر کے لفظ سے. جس طرح مصدر کا معنی سب کے اندر بطور مادہ موجود ہے اسی طرح مصدر مادہ ہے فعل اس سے مشتق ہے. جی منع کر. تیسری دلیل یہ کہ بسریان ہونا معنی مصدری ہونا معنی مصدری کا مادہ افعال اور مشتقات کے معنی کے واسطے. مادہ افعال اور مشتقات کے معنی کے واسطے. تو پورے باب وچ مصدر دا معنی ہے کہ کوئی نہیں تے جے ہے تے یہ گل پہ دستے نہیں نا. مشتقات کے معنی کے واسطے کیا کرتے ہیں بسریین؟ اے ہونا معنی مصدری کا مادہ اس ہونے کو کیا کرتے ہیں؟ دلیل دلیل اشتقاق دلیل فعل کے لفظ کے اشتقاق پر دلیل فعل کے لفظ کے اشتقاق پر کس سے؟ مصدر کے لفظ سے قرار دلیل قرار دیتے ہیں کہ جس طرح معنی مادہ ہے اسی طرح لفظ بھی مادہ ہے. جس طرح مصدر کا معنی سارے باب کا اسی طرح مصدر کا لفظ بھی. کہ یہ بات تو مسلمہ ہے نا کہ پورے باب میں مصدر کا. تو جس طرح مصدر کا معنی پورے باب کے اندر کیا ہے؟ مادہ ہے. اسی طرح مصدر کا لفظ بھی پورے باب کے لفظوں کا. یہ کنہوں نے دلیل دی ہے؟ توجہ کرو. یہ بھی انہوں نے دلیل قرار دی ہے. کنہوں نے؟ بصریوں نے. لیکن پیچھے میں اندر حد آیا ہے ای معنی یہ معنی کہ اگر معنی مادہ بنے تو خواہ مخواہ لفظ بھی مادہ بنے. یہ معنی غور و فکر کے بعد در حقیقت اشتقاق لفظی محض باطل میں گردد. حقیقت بھئی غور و فکر کریں تو اشتقاق لفظی کی حقیقت میں یہ معنی محض باطل ہو جاتا ہے. یہ معنی محض باطل ہو جاتا ہے. جی ہن سنو کیویں ہن غور و فکر کرن لگیا. تانوں اگے کنی وار دسیا بھی انج نہیں ہے گا بھی پہلے ضربن مصدر بنی پھر ایندے کولوں واقعہ تن مشتق کیتے. انج نہیں ہے گا. ضربن بھی کلام عرب میں استعمال ہے, ضربہ بھی استعمال ہے, یضرب بھی استعمال ہے, ضاربن بھی استعمال ہے, مضروبن بھی استعمال ہے. جب صرف ناو بنی تو صرفیوں نے یہ اعتبار کیا کہ ضربن مصدر ہے, یہ سارے اس سے مشتق ہوئے ہیں سمجھانے کے لیے, علم بنانے کے لیے, وگرنہ یہ نہیں کہ واقعہ تن پہلے کیا تھا مصدر تھا پھر اس سے واقعہ تن بنایا گیا. اس طرح نہیں ہے, بلکہ مصدر بھی موجود ہیں کلام عرب میں اور افعال بھی. یعنی یہاں وہ برتن بنانے والا سسٹم نہیں ہے کہ جیسے پہلے سونا ہو تو پھر اس سے ڈھال کر زیورات بنائے. یہاں یہ کلام عرب میں یوں بات نہیں ہے. تھوڑا بھی عقل کچھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. یوں نہیں ہے کہ پہلے بھی اکرام مصدر تھی پھر یہ سو پئی تے وچوں سارے فعل نکل آئے. یہ نہیں ہے. اکرام بھی استعمال ہے, اکرامہ بھی استعمال ہے, صرفہ بھی استعمال ہے, تصریف بھی استعمال ہے. صرفیوں نے یہ اعتبار کیا کہ ایک کو مصدر کہا, ایک کو دوسروں کو اس سے مشتق کہہ دیا. بعد میں بنانے کے طریقے ہم نے پڑھ لیے کہ ضرب زارا بارہ ضرب بنا کر دند سمجھانے کے لیے. ورنہ انج نہیں بھی عربی جڑے نے بھی بچہ جلے وڈا ہوندا ہے تے اونوں آندے نے پتر ہن تو جلے زارا با بولنا ہے نا تے تین پہلے میں سمجھانا وا پتر اے زارا با نو ضرب کو بنانا کیویں میں جی میں سا پنجابی بولنی ٹافی لین لگے پہلے ابا سمجھاندا پتر تن دسا میں لفظ کیویں بندا ہے جلے بندہ 2 سال دا ہوندا ہے. ایویں عربی زبان ہے ساری. جی اس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہاں یہ بات نہیں چلتی کہ جی پہلے ایک چیز تھی اس سے پھر یہ نکالی, چونکہ اس کا معنی مادہ ہے لہذا لفظ بھی مادہ ہے. امتحان کرو کہ حقیقت اشتقاق لفظی کی پتر جی یہ ہے
کہ در دو لفظوں میں مناسبت ہوتی ہے لفظاً بھی اور معنن بھی. جیسے زارابا اور ضربن میں لفظاً معنن مناسبت ہے، بھی لفظ بھی ایک ہے معنی بھی ایک ہے، صرف وہ فرق ہے زمانے اور اس کا فاعل کا. اور جس جگہ ایک لفظ سے اعتبار بنائے دوسرے لفظ کی بنا کا آسان ہوتا ہے کہ اس کو اس سے بنا لیں، تو وہاں دوسرے کو مبنی اور مشتق اول سے قرار دے دیتے ہیں. صرف اتنی سی بات ہے، سمجھیے کہ دو لفظ جن میں لفظاً مانن کیا ہو، مناسبت ہو. جس کسی نے سمجھ آ رہی بولو چاہ، دو لفظ جن میں لفظاً مانن مناسبت ہو، تو جس جگہ ایک لفظ کا اعتبار کرنا کہ یہ دوسرے سے بنا ہے یہ آسان ہو، تو پھر ایک کو جس کو بنانا آسان ہے اس کو کہتے ہیں یہ بنایا گیا ہے، یہ مشتق ہوا ہے دوسرے سے. یہ اصل میں ہے کیا، اس کو اشتقاق کہتے ہیں، نہ کہ واقعتاً کہ بھی پہلے ایک لفظ ہے تو اس سے یہ مشتق کیا ہے. جیسے یہ ٹھوس چیزوں میں مادے سے چیزیں بنتی ہیں، زبانوں میں اس طرح نہیں ہوتا. اندہ معنی کر، یہ معنی غور و فکر کے بعد اشتقاق لفظی کی حقیقت میں محض باطل ہو جاتا ہے. کیڑا معنی بھی ایک پہلو ہے سی دوجا اندے کولو بنایا سی، اشتقاق لفظی میں یہ بات غلط ہو جاتی ہے. کیوں؟ اور حقیقت اشتقاق لفظی کی وہ زارابا ضربن کولو بنیا یا ضربن زارابا کولو بنیا جیڑا بھی ہوئے، حقیقت اس کی کیا ہے؟ یہ ہے کہ دو لفظوں میں تناسب ہوتا ہے لفظاً اور معنن. اینی گل. اور جس جگہ ایک لفظ سے اعتبار بنا کا دوسرے لفظ سے آسان ہوتا ہے، یعنی جس جگہ ایک لفظ سے اعتبار دوسرے لفظ کی بنا کا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے، تو دوسرے لفظ کو اور جنہوں دوجہ کو بنانا آسان ہے مبنی اور مشتق لفظ اول سے قرار دے دیتے ہیں. اینی گل ہے، ورنہ واقعہ تا نہیں پہلو مادہ سی تے اون دے کولو کنج ہویا ہے. جی یہ معنی غور و فکر کے بعد اشتقاق لفظی کی حقیقت میں محض باطل ہو اوتھے چل ہی نہیں سکتا ہے معنی بھی ایک کولو دوجی شے بنائی. اور اشتقاق لفظی کی حقیقت یہ ہے کہ دو لفظوں میں تناسب ہوتا ہے اور لفظاً اور معنن. اور جس جگہ ایک لفظ سے دوسرے لفظ کی بنا کا اعتبار آسان ہوتا ہے، دوسرے لفظ کو مبنی اور مشتق اول لفظ سے قرار دے دیتے ہیں. اے گل ہے ساری جی. ہاں جی. یہ معنی غور و فکر کے بعد اشتقاق لفظی کی حقیقت میں محض باطل ہو جاتا ہے. اور اشتقاق لفظی کی حقیقت یہ ہے کہ دو لفظوں میں تناسب ہوتا ہے لفظاً اور معنن. جیسے ضرب و ضربہ سامنے رکھو، اور جس جگہ ایک لفظ سے دوسرے لفظ کی بنا میں بنانے کا اعتبار آسان ہوتا ہے، وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں کیا کہہ دیتے ہیں؟ دوسرے لفظ کو مبنی اور مبنی بنایا گیا. مبنی تو مشتق کا ایک معنی ہے، مبنی من ہو تو مشتق منوں کا ایک معنی ہے، اول لفظ سے قرار دیتے ہیں. اینی گل اشتقاق کی. وگرنہ یہ نہیں کہ پہلے ضربن تھا بسری کہتے ہیں بعد ضربہ لوکاں بولیا جلے بنا کے دیتا تے کوفی آندے نے نہیں پہلے ضربہ سی تے بعد ضربن بنا کے دیتا تے پھر بولیا. انج نہیں مطلب. ہن دوجی مثال دین لگے. دیکھا جی، صورت برتن بنانے کی اور زیور بنانے کی سونے اور چاندی سے
کہ مادہ سونے اور چاندی کا علیحدہ اولاً موجود ہے، اس میں تصرف کر کے برتن اور زیور بناتے ہیں۔ یہ گل ہے کہ کوئی نہیں؟ اتنے تو ہے، لیکن این جا اس جگہ کتھے؟ ضربن تے ضربہ میں کتھے؟ اس میں نہیں ہے۔ اتنے گل نہیں چل سکتی کہ مشتق من ہو، مثال کے طور پر بصریوں کے نزدیک ضربن، کہ مشتق من ہو علیحدہ اولاً موجود ہو، مثلا ضربن، اس میں تصرف کر کے مشتق کو یعنی ضربہ کو بنایا گیا ہے۔ یہ گل چل سکتی ہے تھے؟ سمجھی جے؟ ایشا بس ہے تحقق کے مشتق من ہو و مشتق پایا جانا ضربن کا، اور بصریوں کے مطابق پایا جانا ضربن کا، پایا جانا ضربہ کا، باعتبار وضع کے باعتبار استعمال کے ایک ہی زمانے میں ہے۔ انج نہیں سی بھی ضربن پہلو سی تے بعد ضربہ بولنا شروع کیتا، تے کوفیہ دے نزدیک ضربہ پہلو سی تے بعد ضربن بنا کے بولنا شروع کیتا۔ انج نہیں ہے تھی کوئی زمانہ ہے، لہٰذا اس کو بے سونے چاندی سے برتن بنانے زیور بنانے والے پر قیاس کرنا، یہ قیاس مال فارق ہے۔ سمجھیا؟ پس دلیل اشتقاق فعل کے اشتقاق، فعل کا اشتقاق مصدر سے کی دلیل میں، فعل کا اشتقاق مصدر سے کی دلیل میں بنانا برتنوں کا اور زیوروں کا سونے چاندی سے، اس دلیل میں ان کا ذکر کرنا یہ قیاس مال فارق ہے۔ یہ ٹھوس چیزوں پر مانوی شے کو قیاس کر رہے ہیں، تو یہ قیاس ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اور گل سمجھیے؟ ایشا بس صورت برتن بنانے کی اور زیور بنانے کی سونے اور چاندی سے، کہ مادہ سونے اور چاندی کا علیحدہ اولاً موجود ہے اور اس میں تصرف کر کے برتن اور زیور بناتے ہیں۔ صورت برتن بنانے کی اور زیور بنانے کی کس سے؟ اور چاندی سے، کہ مادہ سونے اور چاندی کا علیحدہ اولاً موجود ہے اور اس میں تصرف کر کے برتن اور زیور بناتے ہیں۔ اور صورت برتن بنانے کی اور زیور بنانے کی سونے اور چاندی سے، کہ مادہ سونے اور چاندی کا علیحدہ موجود اولاً موجود ہے، اس میں تصرف کر کے بناتے ہیں۔ اس جگہ کس جگہ؟ اشتقاق میں اس جگہ نہیں ہے کہ کیا نہیں ہے؟ کہ مشتق من ہو۔ تنو ذہن چ کیا تسی بصریوں دا مذہب ذہن چ رکھ کے ایک پاسے ضرب رکھو تے ایک پاسے ضربہ رکھو، کہ مشتق من ہو، مثلا ضرب علیحدہ اولاً موجود ہو اور اس میں تصرف کر کے مشتق کو بناتے ہیں۔ ایتھے گل ایویں ہے نہیں، بلکہ کی ایتھے ایویں کہ مشتق من ہو اور مشتق کا پایا جانا، اور تحقق میں نہیں پایا جانا، باعتبار وضع اور استعمال کے ایک زمانے میں ہے۔ جی اس جگہ نہیں ہے کہ مشتق منہ، اس جگہ اس جگہ بلا بھی باپ نہیں پکنا پہ مشتق منہ علیحدہ اولاً موجود ہو اور اس میں تصرف کر کے مشتق کو بنایا جائے۔ مشتق منہ اور مشتق کا پایا جانا باعتبار وضع اور استعمال کے ایک زمانے میں ہے۔ اس جگہ نہیں ہے کہ مشتق منہ علیحدہ موجود ہو اور اس میں تصرف کر کے مشتق کو بنائے۔ پایا جانا تحقق مشتق من ہو اور مشتق کا باعتبار مشتق من اور مشتق کا پایا جانا، مشتق من ہو اور مشتق کا پایا جانا باعتبار وضع اور استعمال کے ایک ایک زمانے میں ہے۔ پس
فعل کے اشتقاق کی دلیل میں مصدر سے، یعنی فعل مشتق ہے مصدر سے اس دلیل میں، فعل مشتق ہے اس دلیل میں، جیسے بنانا برتنوں کا اور زیوروں کا سونے اور چاندی سے، اس دلیل میں ذکر کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ اور سمجھ آئے گی ترجمے دی، میں دوبارہ ترجمہ کر دینا، 20 باری کر دینا، تم کو سمجھ آئے جی۔ جی پس فعل کے اشتقاق کی دلیل میں مصدر سے، یعنی فعل مصدر سے مشتق ہے اس کی دلیل دیتے ہوئے، جیسے برتنوں کا بنانا اور زیوروں کا سونے اور چاندی سے ذکر، اس دلیل میں ذکر کرنا اس بات کا، یہ قیاس مال۔ قیاس مع الفارق ہے۔ اور دیکھو نا، سوگ ماند ساختن ظروف و زیورات از سونا چاندی، قیاس کرنا ایک چیز کو دوسری چیز پر بلا مناسبت اور ان دونوں کے درمیان کوئی اشتراک نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قیاس مع الفارق۔ ایک شے نو قیاس کرنا دوجی تے بھی انہاں وچ کی ہے مناسبت ہی کوئی نہیں، اینو کی آندے نے؟ جیسا کہ انسان کے خواص کو گھوڑے پر قیاس کرنا، کیونکہ گھوڑے میں یہ چیز ہے لہذا انسان میں بھی چیز ہے، اس لیے کہ دونوں امان ہیں۔ بے حیوانیت کو دلیل بنا کر گھوڑے والے سارے خواص انسان کے لیے ثابت کر دے، انسان کے سارے خواص گھوڑے کے لیے ثابت کر دے، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ وہ سمجھی گل؟ قیاس کرنے کے لیے مناسبت چاہیے، اسی سے وہ اصول فقہ میں جو کیا چوتھی دلیل آئے گی قیاس، وہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ شرعی جس پر نص موجود ہے، نص کہتے ہیں قرآن و حدیث کو، نص موجود ہے، اس مسئلے پر جس شے کے لیے وہ مسئلہ ہے، اس شے کے اندر جو چیزیں ہیں قیامت تک جس چیز میں وہ پائی جائیں گی وہ حکم اس کی طرف متعدی ہو جائے گا۔ جی تو یہ ہوتا ہے وہ قیاس جو فقہا کرتے ہیں۔ جی پس فعل سے اشتقاق کی دلیل میں مصدر سے، جیسے اچھی بول یار۔ پس فعل سے اشتقاق کی دلیل میں مصدر سے، جیسے یعنی مصدر سے کیسے بنا؟ جی جیسا کہ بنانا برتنوں کا اور زیورات کا سونے اور چاندی سے ذکر کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ قیاس مع الفارق ہے، سمجھی بات؟ اگے جی فائدہ، غیر محققین در بیان اختلاف و تحریر، چلو بس کرو، میں نے کیا، میں تو ایک بار دوبارہ ترجمہ کر دینا، ٹھہر جاؤ، تیرے کھانے چ پئی کو نہیں، صبح میں دھیان کرو۔ تیسری دلیل یہ کہ بصریان ہونا معنی مصدری کا مادہ افعال اور مشتقات کے معنی کے واسطے اس معنی کے مادہ ہونے کو دلیل فعل کے لفظ کے اشتقاق پر مصدر کے لفظ سے قرار دیتے ہیں۔ یہ معنی غور و فکر کے بعد اشتقاق لفظی کی حقیقت میں محض باطل ہو جاتا ہے۔ حقیقت اشتقاق لفظی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے کہ دو لفظوں میں تناسب ہو لفظاً اور معنن، اور جس جگہ ایک لفظ سے دوسرے لفظ کا بنانے کا اعتبار آسان ہو تو دوسرے لفظ کو مبنی اور مشتق پہلے لفظ سے قرار دے دیتے ہیں۔ ہوں اگلی گل، صورت برتن بنانے کی اور زیور بنانے کی سونے اور چاندی سے کہ مادہ سونے اور چاندی کا علیحدہ اولاً موجود ہے اور اس میں تصرف کر کے برتن اور زیورات بناتے ہیں، یہ جو بات ہے اس جگہ نہیں ہے، کیونکہ مشتق من ہو، مثلا ضرب بصریوں کے نزدیک، کوفیوں کے نزدیک ضربہ، کیونکہ مشتق من ہو علیحدہ اولاً موجود نہیں، موجود تھا، اولاً موجود ہو اور اس میں تصرف کر کے مشتق کو بناتے ہیں، یہ بات یہاں نہیں ہے، بلکہ کیا بات ہے یہاں؟ مشتق من ہو مثلا ضرب اور مشتق مثلا ضربہ بصریوں کے نزدیک کا متحقق یعنی پایا جانا باعتبار وضع اور استعمال کے ایک زمانے میں ہے۔ پس فعل کا اشتقاق مصدر سے کی دلیل میں
برتنوں کا بنا جیسے بنانا برتنوں کا اور زیوروں کا سونے چاندی سے۔ اس دلیل میں اس چیز کو ذکر کرنا قیاس مال فارق ہے۔